لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جنا ہال میں وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بزنس کے حوالے سے معلوماتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں قاسم علی شاہ، زاہد عتیق چودھری، آمنہ وہاب، ہنا مقصود، وہاب یونس، جہانزیب احمد خان، یاسمین بٹ، حسان اور دیگر اسپیکر نے خواتین ممبران کو بزنس اور ٹیکس معلومات دینے کے علاوہ زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کے لیے مفید معلومات اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں کس طرح کردار ادا کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے آپ اپنے قیمتی وقت کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں، چھوٹے کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے حالات سے کس طرح لڑنا چاہیے اور اپنے آپ کو کامیاب بزنس مین اور شخصیت بنوانا چاہیے، ٹیکس ادا کر کے قومی فریضہ کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اپنے کاروبار کو کس طرح وسیع کر سکتے ہیں، اسپیکر نے پوری تفصیلات سے خواتین کو آگاہ کیا۔ میں بلانا چاہوں گی پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور ڈویژن مس فائزہ امجد کو۔ اس کو سپر وومن بنانے کا ایک مقصد کیا ہے وہ میں تھوڑا سا بتاؤں۔ دیکھیں، انسان کوشش کرتا ہے، مجھے نہیں پتہ کہیں پہ میں غلط بھی کچھ کر سکتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ میرا ایک دلی خواہش ہے کہ میرے سے کسی کا بھلا ہو، کیونکہ بہت سارے کانٹیکٹس ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور بہت سارے کاموں میں پنگا لیتی ہوں اور ماشاءاللہ وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو میری ایک اپنی دل میں ہمیشہ سے بات رہی ہے کہ جو پازیٹیو تھاٹس ہیں نا، وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کچھ میرے پاس تھیراپیز ہیں جو میں نے کی اور جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوئی، پتہ نہیں کامیاب بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ مجھے اکثر پیسوں کا حساب نہیں پتہ لگتا، لیکن مجھے لگتا ہے آ رہے ہیں تو میں ٹھیک جا رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین ہیں جن کے پاس کوئی بزنس آئیڈیاز ہیں یا وہ بزنس آلریڈی کر رہی ہیں، وہ کس طرح اس کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی۔ میرا ایک یہ بھی دل ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ کے ہاتھوں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، بعض اوقات ان کے پاس کیونکہ پیسے سے پیسہ بن رہا ہوتا ہے۔ میں کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں کر رہی، یہ وہ باتیں جو میں دل سے کرنا چاہ رہی تھی، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ یہاں بڑے اسپیشل گیسٹ، سب سے پہلے تو میں آمنہ وہاج کو کہوں گی کہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ لائم لائٹ نے بہت ہمارا ساتھ دیا ہے، اور آپ سب کے لیے جو بھی رجسٹرڈ تھیں ان کے لیے شرٹس لے کے آئی ہیں، وہ لے کے جانا نہیں بھولنا آپ نے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے آہستہ آہستہ میں بتاتی رہوں گی۔ سیکنڈ یہ کہ میرا دل تھا کہ جو لوگ آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیاز ہوں، کوئی آپ کام چلانا چاہ رہے ہوں، تو بعض اوقات کئی لوگ پیسوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، کئی لوگ مین پاور کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، کئیوں کو ڈائریکشن نہیں پتہ ہوتی کہ اس کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم سٹارٹ کہاں کریں۔ کیونکہ جب میں نے کام شروع کیا تو آپ یقین کریں، میں نے بیوٹی کریم بنائی رنگ گورا کرنے کی۔ میں کالج میں رنگ گورا کرنے کی کریمز بناتی تھی، تو بڑی مشہور ہوگی کہ فائزہ کی کریم بڑی مشہور ہے۔ مجھے کہنا تمہارا رنگ گورا کیسے، تو میں نے کہا میں نے تو کریم لگانی ہے، حالانکہ کوئی نہیں لگاتی تھی کریم، لیکن مجھے وہ وہ 4 کریمز مکس کرنے کا فارمولہ پتہ تھا۔ تو وہ جب میں کالج میں بڑی مشہور ہو گئی تو میں نے سوچا میں کالج سے پڑھ کے تو شاہ عالمی چلی گئی سیدھا۔ وہاں پہ کیمیکلز والے تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے کریم بنا کے دیں۔ انہوں نے کریم تو بنائی، لیکن فارمولہ پورے شاہ عالمی میں پھیل گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ مطلب غلطی ہو گئی نا میرے سے، میں 21-22 سال کی تھی، بچہ ہی ہوتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو تھوڑی سی بندہ لالچی طبیعت ہوتی، مجھے کسی نے کہا 50,000 لینا ہے کہ لاکھ لینا ہے، اس کو بیچ دو ہمیں فارمولہ۔ تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں تو خوش ہو گئی کہ بکنی ہے نہیں، تو ₹1,00,000 مجھے مل رہا ہے۔ تو فائنلی میں نے وہ بیچ دیا، لیکن میں آج سوچتی ہوں کتنی بڑی میں نے غلطی کی۔ سیکنڈ بات، مجھے آئی کمپنیز، انہوں نے کہا جی ڈسٹریبیوشن اس کی دے دو کریم کی۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا فائدہ کہ ڈسٹریبیوٹر کو ₹2 بھی دوں، سارا کچھ تو میں نے بنایا ہے، اس نے تو صرف جا کے رکھنا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ ڈسٹریبیوٹر کی کتنی ضرورت ہے، تھرڈلی پیکنگ کی کتنی ضرورت ہے۔ آئرن باکس سے یاسر آ رہے ہیں اور امید کرتی ہوں ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ ہاؤ کین یو انجوائے لائف؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے اگر آپ فٹ نہیں ہیں، آپ کوئی چیز آپ انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں۔ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ لائف میں اگر آپ نے کچھ بھی اچیو کرنا ہے، آپ نے اسٹارٹ اپس بنانے ہیں، آپ نے کوئی بزنس رن کرنا ہے، آپ نے اپنی کوالٹی آف لائف بچوں کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ انجوائے کرنی ہے، آپ کی ہیلتھ ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھی موٹیویشن کی بات کر رہے تھے، انٹرنل موٹیویشن۔ واٹ از موٹیویشن؟ ایک چیز اسٹریس ہے اور ایک چیز موٹیویشن ہے۔ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ یو لو ٹو ڈو، تو یو آر انٹرنلی موٹیویٹیڈ۔ اگر آپ کو فورس کریں کوئی چیز کرنے کے لیے تو یو آر اسٹریس فار دیٹ، اگر آپ کو چیز ناپسند ہو۔ سو وہ انٹرنل موٹیویشن آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جم میں ایک اسٹریس ہو کہ میں نے جم جانا ہے۔ یہ ایک ایکٹیویٹی یا ایک سر درد نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک آپ کو اس کو لک فارورڈ کرنا چاہیے۔ آپ لک فارورڈ اس کو کیسے کریں گے؟ آپ اس کو ایسے کریں گے کہ جب وہ چیز کو آپ انجوائے کریں۔ مشینز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر کے کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکتے جتنا آپ ہیومن بینگ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ کہ آپ نے لائف میں اگر کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو خواب بڑے دیکھیں، اور بڑے دیکھ کے ان خوابوں کے پیچھے بھاگیں، اور ان کو بھاگنے کے لیے آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہونی چاہیے،
اسی لیے الطاف حسین حالی نے کہا تھا ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. گھر میں اکثر آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو، لیکن واقعی میں جب آپ بڑا سوچتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو نا، تو آپ کی زندگی اس طرف چلنے لگ جاتی ہے. عاصم ادریس صاحب ہیں اور ان کی سافٹ سکلز کی پریمیئر انسٹیٹیوٹ کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ عاصم ادریس صاحب آ رہے ہیں. سال کے طور پہ ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے بزنس انٹرپرینیور ویمن کے لیے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے منی MBA. اس کورس کا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کچھ بھی ہو، آپ لوگ اپنی اس ایجوکیشن کے اندر جن جن ایریاز میں ویک ہیں، اکاؤنٹنگ میں، فائنینس میں، بزنس میں، اکنامکس میں، ان تمام ایریاز کو، ان تمام گیپس کو ہم فلفل کر سکیں. اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کلاسز کا کنونشنل میتھڈ نہیں رکھا ہوا، بلکہ ہم نے ایسا میتھڈ رکھا ہے کہ جس میں ڈفرینٹ اپنے اسپیشلسٹ لوگ آئیں گے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے 1-to-1 سیٹنگ رکھیں گے اور آپ کے ان تمام گرے ایریاز کو کور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گائیڈنس دیں گے. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایونٹ کا بزنس کر رہے ہیں، ایونٹ مینجمنٹ کا بزنس کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے UK کی ایک فرم ہے پٹمین ٹریننگ UK، ان کا کورس یہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم ان پاکستان، جس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو آن جاب ایکسپیرینسز پرووائڈ کریں. یعنی کہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا ایونٹ کا بزنس کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے بزنس ڈیزائن کیسے کرنا ہے، سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اور اس بزنس کے اندر ان کی کن کن ایریاز میں گائیڈنس کیسے ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ کورسز ایسے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ ضرور ہیں لیکن ان کو یوز آف ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ. انسٹاگرام بزنس کو کیسے استعمال کرنا ہے، فیس بک کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، یا ان تمام ماڈرن ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے جس میں کم ٹائم میں آپ اپنا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک اور ایریا ہے جس میں ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں وہ ہماری سافٹ سکلز کی ٹریننگ ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں ڈیفینیٹلی اپنے اپنے ایریاز کے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں، لیکن پھر بھی پراپر ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر آپ لوگوں کے اندر وہ اسکل انہانس نہیں ہو سکتا جس کی ضرورت آپ لوگوں کو محسوس ہوتی ہوگی ڈفرینٹ ایریاز میں. پریکٹیکل بیس قسم کی اسٹڈی ہوگی جس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے CEOs ایگزیکٹوز آ کے اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں گے. اب جب جس کو ہم بلانے جا رہے ہیں نا، وہ پورے لاہور، پورے پاکستان کا بہت بڑا نام اور فخر ہے. آمنہ آ رہی ہے بہت ساری تالیوں کے ساتھ. I did bachelor's from NCA in textile designing. I have started this business with my husband in 2010. My husband did his bachelor's from London in business. And he has very good business skills, he has vision, and he is very hardworking person. So we both started this business together from the scratch. گھر کے ایک اوپر کے پورشن سے ہم نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا، اور وہ گھر بھی رینٹڈ تھا. تھوڑی سی فلمی اسٹوری ہے لیکن یہی فیکٹ ہے. اور بہت ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ کچھ خاص نہیں تھی، کمیٹی ڈالی تھی اور اس میں سے وہ تھی کچھ لائک 1 لاکھ سم تھنگ کچھ کی تھی، اور اس میں سے ہم نے اپنی فرسٹ کلیکشن بنائی تھی جو کہ ہم نے ڈسپلے کرنی تھی الفتح کے رات پہ. اور جب ہم نے اس کو ڈسپلے کیا بہت اچھا رسپانس ملا. ایک کاریگر، ایک اسٹچر، ایک کمرے سے ہم نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا، اور اس وقت بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح یہ کام گرو کر جائے گا، اتنا ایکسپینڈ کر جائے گا. میں کریٹو سائڈ دیکھتی ہوں اور ان کا لوگوں سے ڈسکس کریں، ان کے ایکسپیرینس سے لرن کریں. اگر آپ کو پتہ چل گیا یا آپ کی اسٹرینتھ ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کنسسٹنٹ رہیں اس کے اوپر. کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے، ہم ایک کام پکڑتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا پکڑ لیتے ہیں، اوہو پروفٹ نہیں آ رہا، بزنس چل نہیں رہا، اسکوپ نہیں ہے مارکیٹ میں. اسکوپ آپ نے خود بنانا ہے. تو کنسسٹنٹ رہے. 1-2 سال جب آپ نے ایک رائٹ ڈیسیجن لے لیا ہے، آپ کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کنسسٹنٹ رہیں. ایکسپینس کنٹرول کریں. 4تھ پوائنٹ ہے ایکسپینس کو کنٹرول کریں. آپ خود ہی سے گرو کریں گے. انویسٹمنٹ ہے بھی تو مت ڈالیں، اس کو گریجولی ایگزاسٹ کریں. مارکیٹ کو چیک کریں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کام کر رہے ہیں. آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ دیکھیں، لوگ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، کیا کیا نئی ورائٹیز آ گئی ہیں. تو مارکیٹ سروے اور آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بزنس کے 4 P's ہیں، آپ سب کو پتہ ہوگا: پروڈکٹ، پرائس، پروموشن اینڈ پلیسمنٹ.
تو اس کے اوپر آپ فوکس کریں. پروڈکٹ مین چیز آپ کا پروڈکٹ ہے, آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے تینوں پیس جو ہیں وہ کام کریں گے. میں نے اپنے بھی 4 پیس نکالے ہیں تھرو مائی ایکسپیرئنس, بیکاز وومن, ورکنگ وومن آر ناٹ این آرڈنری وومن. مرد حضرات بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں, لیکن ان کو عورتوں کے ایشوز نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا چیزیں ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں, کیا کس کس چیز سے گزر رہی ہوتی ہیں. اف یو آر ورکنگ یو آر ہینڈلنگ سو مینی تھنگس ٹوگیدر. بچے بھی ہیں, گھر ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, اور سب چیزیں. آپ گھر میں کیا پکنا ہے یہ بھی آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے. اگر آفس کا کام کرنا ہے تو کوئی چیز آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے, وہ ساری رسپانسبلٹیز آپ نے خود ہی پوری کرنی. اگر آپ لوگ اس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں نا, کچھ بننے کے لیے, کچھ سوچتی ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے, تو بھی یہ آپ کی ایک گریٹنیس ہے. ورنہ اگر آپ چاہیں تو اپنے اسی چیزوں میں گزارا, لیکن آپ لوگوں میں ایک پیشن ہے بڑھنے کا. جس کو بڑھنے کا پیشن ہوگا وہی باہر نکلے گا, ورنہ کوئی نہیں. اچھا جی, اور بڑے ایک خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ آئے ہوئے ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اور اس سے زیادہ خوشی کی بات کہ ان کا ٹائم 3:30 کا تھا. میں نے کہا آپ ادھر بیٹھے اچھے لگیں گے, ذرا جلدی آ جائیں, تو وہ فٹافٹ آ گئے, کہتے چلے تھینک یو. تو یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے آنریبل بات ہے کہ یہ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے لیے آئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو آگے بتاتے چلیں گے. ساتھ ہنا مقصود ہیں جو کہ پلان 9 سے آئی ہیں, اور وہ ہمیں بتائیں گی اپنے بزنس میں انویسٹمنٹس کیسے لاتے ہیں. ساتھ میں ہمارے ساتھ جانی جگنو, آپ نے بڑا سنا ہوگا برگر کا نام, وہ کافی فیمس ہے, تو وہ آئے ہیں. گوہر آئے ہیں تو جو کہ وہ بھی آ کے اپنی سکسیس سٹوری بتائیں گی. اور ڈاکٹر شہلا یہاں موجود ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا نام ہے اور جنہوں نے بہت مینٹورشپ میں کام کیا. تو وہ سب آگے چلتا جائے گا. اتنی دیر میں آپ کو IVY سے حسان آ رہے ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے. انٹرپرینور بیسیکلی میرے لیے ایک بندہ ہے جو کہ ڈریمر اینڈ ڈوئر بوتھ ہے. پہلے وہ ڈریم کرتا ہے, اس کے بعد ہی ورکس ٹو اچیو دیٹ ڈریم. ہم میں سے کافی لوگ ہیں جو یا تو ڈریمر ہیں یا ڈوئر ہیں. ڈوئر وہ ہیں جو نوکری پیشہ ہیں بیچارے, وہ 9 to 5 ان کو کام دیتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. انٹرپرینور ایک ویژن لے کے چلتا ہے اور اس ویژن کے بعد اس کو اچیو کرنے کے لیے کرتا ہے اسٹرگل ڈے اینڈ نائٹ تھرو ہز اور ہر پیشن. انٹرپرینور کی سب سے جو ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہی اور شی اسٹارٹس اے بزنس ٹو سالو اے پرابلم, آئیدر ٹو سالو اے پرابلم اور ٹو گیو اے بیٹر وے ٹو ہینڈل دا پرابلم. تو دیٹ از واٹ دا چینج از, اینڈ این انٹرپرینور ورکس فار دیٹ چینج. فیلئر کو رسک کر کے, منی میٹرز سے ہٹ کے. انٹرپرینور کا فوکس از ناٹ منی, انٹرپرینور کا فوکس از چینج, کہ میں چینج لاؤں گا, میں ایک کرنٹ پرابلم کو سالو کرنے کا بیٹر طریقہ دوں گا, اور رزلٹ اس کا منی ہی ہوتا ہے. منی از آلویز این آفٹر میتھ آف یور ورک ایز این انٹرپرینور. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ از ویئر ٹیکنالوجی اینڈ مارکیٹنگ میٹ. آن لائن چینلز کے تھرو ہم لوگ جو ہیں اپنی مارکیٹنگ, اپنا میسیج, اپنا پروڈکٹ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. دیٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان دا سینس کہ ہم نے آن لائن چینلز یوز کیے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, بینگ ان ٹو دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نہ ہوتی تو اسٹارٹ اپ نہ ہوتے. بیکاز کسی بھی اسٹارٹ اپ کے پاس, جیسے ابھی ہم نے لائن مارٹ کی اسٹوری سنی, کسی بھی اسٹارٹ اپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ 30 لاکھ کا بل بورڈ لے, یا ٹی وی کمرشلز دے, یا جو ہے وہ آپ کا جو ہے پر سیکنڈ کا ایئر ٹائم کی جو ہے وہ کام کرے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے مارکیٹنگ ایکسپینس جو ہے وہ ہزاروں میں آپ کا لے آئی ہے. آپ کو 10,000, 20,000, 50,000 کے بھی اچھے ریزلٹس ملتے ہیں اپنی لوکل آڈینس میں, ویئر یو کین اسپریڈ یور ورڈ, اسپریڈ دا وے یو وانٹ ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹ. تو بہت ساری تالیوں میں ہمارے بہت پیارے قاسم علی شاہ. اور یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کہ ہم بچے, گھر اور ان سب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ نہیں پڑھاؤں گا, میں صرف 10 منٹ آپ سے بات کروں گا, اور میں صرف ایک چھوٹا سا آپ کو بزنس ٹپ کہہ لیجئے. میری ساری ایکسپرٹیز آپ مجھے ویڈیو سے جانتے ہیں. ویڈیوز والا تعارف میرا پبلک کا ہے. 3700 ویڈیوز ہیں جو انٹرنیٹ پہ پڑی ہیں. یاسر بھائی ان کا ویوڈ جو صرف یوٹیوب پہ وہ 1 ارب ہے اس وقت, اور باقی میرے علم میں نہیں ہے. فیس بک اور واٹس ایپ پہ میرے علم میں نہیں ہے. میری جو ایکسپرٹیز ہیں ساری وہ HR آڈٹ کی, اور کسی بھی ایک
बड़े ग्रुप के कल्चर को रिफॉर्म करने की हैं। अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, मैं कोक के प्लांट्स के लिए और होंडा के लिए और यूनिलीवर के लिए, एंग्रो के लिए, बड़े ग्रुप्स के लिए काम करता रहा। अब आजकल मैं यूएस अपैरल के लिए काम कर रहा हूँ, एक कल्चरल चेंज पे काम कर रहा हूँ, ये कई महीनों का प्रोजेक्ट है। मैं आप सब के सब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं, लीडर्स हैं, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज आपको मैं ज़रूर दूँ। कहीं ना कहीं हम सब जो लीडर्स हैं, बिंगा मैं भी लीडर हूँ, 5 प्रोजेक्ट्स मैं भी इस वक्त कर रहा हूँ, ये लीडर एक गलती कर देता है, और वो गलती ये होता है कि वो अपने काम को चलाता है, लेकर चलता है पोजिशनल लीडरशिप से। The word is positional leadership, due to the leadership with position। मैं मालिक हूँ, मैं सेठ हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने टाइम लगाया है, मैंने लम से MBA किया हुआ है, मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, तुम जॉब करते हो। इस पोजिशनल लीडरशिप को दुनिया में पिछले 10 साल से डिस्करेज किया जा रहा है। क्यों डिस्करेज किया जा रहा है? आपकी टीम काम करेगी, ये अगर आपने टीम से काम लेके छोड़ देना कल को और नए लोग रख लेने, उस मॉडल के लिए बड़ा अच्छा है। लाहौर की एक बेकरी है जिसमें हर 3 महीने के बाद उनके सेल्समैन चेंज हो जाते हैं। आप जाके सर्च कीजिएगा कौन सी बेकरी है, 100 से ज़्यादा उनकी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में। 3 माह से ज़्यादा बंदा नहीं टिकता, और सिर्फ उसकी वजह क्या है कि वो पोजिशनल लीडरशिप से मॉडल को चला रहे हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि इंसान का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। CSR भी बहुत बड़ा होता है ऐसे ग्रुप्स का, क्योंकि दिखाना है ना दुनिया को, हॉस्पिटल्स को खाना भी हम देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, दुनिया में डिस्करेज किया जा रहा है पोजिशनल लीडरशिप का मॉडल। क्यों किया जा रहा है? 5 वजूहात की बिना पे। आपकी टीम नंबर 1, दुनियादारी का वर्ड बोलूंगा, आपकी टीम पोजिशनल लीडरशिप की वजह से मुनाफिक हो जाती है। वो आपके सामने सर कहती है, आपके सामने मैडम कहती है, आपके सामने वो जीजी करती है, और उसको कहीं एक आदत पड़ती है बटरिंग की, और हमें आदत पड़ती है तारीफ सुनने की, और एक खौफनाक सा अमल शुरू होता है, इसको मुनाफिकत कहते हैं। दूसरा फायदा होता है, आपकी टीम में इनिशिएटिव नहीं होता, वो आगाज नहीं कर सकते, वो वेट करते हैं मैडम आएगी प्रोडक्शन पे, यूनिट पे, प्लांट पे, आउटलेट पे, तब हम शुरू करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। वो आदत पड़ जाएगी, इनिशिएटिव नहीं लेंगे। नंबर 3, वो क्रिएटिव नहीं होंगे, खुद से नहीं सोचेंगे, कुछ नया नहीं सोचेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। सारे आइडियाज आपके होंगे और वो कहीं ना कहीं उन्हीं को इंप्लीमेंट करेंगे, खुद से सोचने की जहमत नहीं करेंगे। चौथी चीज, सेकंड लास्ट, लर्निंग नहीं होगी। ये लोग मशीन मैकेनिक मैनेजर तो अच्छे होंगे, कभी बाद में अपनी जिंदगी में अपना को बड़ा मॉडल खड़ा नहीं कर सकेंगे। एंड द लास्ट मोस्ट बड़ा अहम जो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर, लोग आपको अपना बॉडी देंगे प्रेजेंस की शक्ल में, माइंड देंगे माइंड प्रेजेंस की शक्ल में, कभी दिल नहीं देंगे आपको काम, दिल नहीं देंगे, दिल से जान नहीं मारेंगे। ये 5 मसले इस मुल्क में इतने बड़े हैं, इतने बड़े मैं बता नहीं सकता। बीइंग अ एक्सपर्ट, बीइंग एक कल्चर को समझने वाला, एक पूरी हायरार्की सिस्टम को समझने वाला, मैंने बेशुमार इदारों में और बेशुमार सीईओज के साथ काम करके देखा है। इतने इतने काबिल दीनदार लोग होते हैं, लेकिन अपनी टीम को उन्हें लेकर चलना नहीं आता। 4 बंदों में खड़ी बिस्ती कर देते हैं, डिस्करेज करते हैं, उनको इंसान नहीं समझते, उनको इज्जत नहीं देते, उनको लव नहीं देते। पोजिशनल लीडरशिप, क्योंकि मैं बिलियनियर हूँ, नतीजा क्या है, आपकी टीम एक खतरनाक काम करती है। वो खतरनाक काम मैं उसी मिसाल से समझाऊं जिस तरह लिटरेचर में लिखी है तो समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अगर आपका दिल ख़राब हो। राजा अनवर हमारे बड़े अच्छे राइटर थे, ये लिखते रहे, 2 साल यूनिवर्सिटी इन्होंने पढ़ा और बड़े शानदार अपने ज़माने में तालिब इल्म थे। उन्होंने 2 साल डिग्री लेने के बाद, अब आप स्टूडेंट होते हैं, आप LC से पढ़ी होंगी या कैनेट से पढ़ी होंगी कहीं, या हम यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं सर, तो हम अपने जो कंटीन के लड़के होते हैं उनकी बड़ी बेइज्जती करते हैं। जा चाय लेके आ, जा छोटा, उसका नाम रखा होता पोला काला कुछ भी, शीदा मीदा। तो वो 2 साल राजा साहब उसको ख्वार करके जलील करके पूरा टोला चाय मंगवाता रहा। 2 साल के बाद इन्हें बड़ा रहम आया, अब जा ही रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो क्यों ना अपने उस छोटू को जो कंटीन वाला लड़का है उसको बुला के माफ़ी मांगे कि बड़ी बेइज्जती की हमने तुम्हारी। तो सब ने बुलाया, सब ने बुला के उस छोटू को कहा सानू माफ़ कर दे, असी 2 साल तेरी बड़ी बेइज्जती की थी। वो कहता मनु भी माफ़ कर दे। वो कहता कि कहते जेड़ी चाह लैके ऐसा मैं भी थूक सट के ले आ रहा
وہ آپ میرے پہ رگڑا لگا رہے تھے, میں نے آپ کو رگڑا لگا دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا لگا. حضور یاد رکھیے گا, جس کو اپنے پوزیشن سے سپریس کر کے ڈنڈے سے چلایا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے مال کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی مارکیٹ کو, آپ کے ریلیشنز کو خراب کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کسٹمر کو خراب کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں, وہ آپ کے بزنس ریلیشنز کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے, نہیں استعمال, چائے تو نہیں ملنی نا, تو ٹینشن کوئی نہیں آتی ہے, چلیں آپ کیا یاد کریں گے. اچھا اب دنیا میں نئی اصطلاح لیڈرشپ کی جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہے انسپریشنل لیڈرشپ. یہ سیکھیں, یہ ہمارے دین میں ہے. کیا ہے اس کے اگین 5 انگریڈینٹس ہیں. نمبر 1, کیئر کرنی سیکھیں. وہ بھی انسان ہے. کیا ہوا, اللہ نے آپ کو دے دیا, آپ کے اگر 80 آؤٹ لیٹس ہیں تو کیا ہوا, کوئی کام کر رہا ہے. آپ جب کیئر کرتے ہیں اپنی ٹیم کی, وہ جان ماریں گے, وہ دل دیں گے, وہ منافق نہیں ہوں گے, وہ ساتھ ملیں گے, وہ آپ کے لیے سوچیں گے, وہ کریٹو ہوں گے, انیشیٹو ہوگا ان میں. نمبر 2, دوسری چیز کیا ہے, انکنڈیشنل لو. انکنڈیشنل لو. میں نے ایک جگہ ایک آڈٹ کیا, ایک ایچ آر کا تھا, تو اس نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے, میں میرز پور سے بلانگ کرتا ہوں, سر اس کے علاج کے بارے میں مجھے بتائیے میں کیا کروں. میں کہا آپ نے اپلیکیشن نہیں دی اپنے سی او کو یا کسی ایچ آر کے ہیڈ کو. وہ کہتے ہیں یہ اپلیکیشن دیا, وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کہ 12,300 روپے دینے بھی چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. مجھے بتائیے کہ جس کی تکلیف میں آپ نے نہیں سنا اس کو, اوپر اللہ ہے, نیچے باس ہوتا ہے بھائی, وہ باس نہیں سنے گا. اللہ نے توفیق آپ کو دی, اختیار آپ کو دیا, آپ کیئر کریں, احساس کریں, کسی کے درد کو کم کریں, اور دور جا کے چیریٹی نہ کریں پلیز. آپ وعدہ کریں آج سے چیریٹی آپ نے اپنوں پہ کرنی ہے, اپنے سے جڑے لوگوں پہ کرنی ہے. ہم یہ جو اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں چیریٹی کرنے کے لیے کسی باکس کو ڈھونڈتے ہیں, حکم ڈھونڈ کے دینے کا ثواب ہے. آپ جانتے کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ جب آپ رابطہ رکھتے ہیں نا, وہ رابطہ محبت بھی پیدا کرتا ہے, احترام بھی پیدا کرتا ہے, اور حیا بھی پیدا کرتا ہے. جب آپ اس رابطے کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور کسی باکس میں ڈالتے ہیں تو آپ ظلم کرتے ہیں, آپ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ چیریٹی کا ریئل جو معنی تھا, رابطے میں رہنا, احساس کرنا, کیئر کرنا, وہ چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ انسپریشنل لیڈرشپ میں انہوں نے کوٹ کیا ہے, ضروری ہے اپریشیٹ کرنا. اپریشیٹ کرنا. اپنے رائٹ ہینڈ ایسے کیجیے گا, ایسے کر کے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے نا جی, ایسے کر کے ذرا منہ سے اونچی آواز سے کہنا ہے زبردست. کیا ہوا, کھانا نہیں کھایا, روٹی نہیں کھائی, کھائے, دوبارہ کہنا ہے زبردست. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی ٹیم کو کبھی کبھی کہیں زبردست, شاندار. کیا ہوا ہے, کہنا ہے, کہیں شاندار, کمال کیوں تم, اعلیٰ. یقین کریں یہ چند جملے مردے میں جان پیدا کر دیتے ہیں. یہ کبھی کہ اچھا ہمیں ڈر پتہ کیا لگے گا, قاسم صاحب نے ہمیں آ کے بتایا سارے سر پہ چڑھ جائیں گے. سر پہ اس کے چڑھیں گے جو خود کمزور ہے, جو خود کریکٹر فل نہیں ہے, جو مضبوط نہیں ہے, جو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتا, جو وعدہ پورا نہیں کرتا, اس کے تو سر پہ چڑھ جائیں گے. لیکن جو خود ٹھیک ہے وہ یہ کر کے دیکھے, اس کی ٹیم جان مار دے گی, دی بیسٹ کر دے. آپ کی تھپکی, آپ کا اچھا جملہ, آپ کی کیئر, آپ کا مشکل کے وقت میں اس کے پاس پہنچ جانا, اس کی فیملی کا احساس کرنا, یقین کریں لوگ آپ کو اپنا دل جان روح دے دیں گے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, انسپریشنل لیڈرشپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا چاہیے, یہ یاد رکھیے, دنیا کے ہر بندے کو رسپیکٹ چاہیے, ہر بندے کو رسپیکٹ چاہیے. میں 15 دن پہلے اس آفس میں آیا, نیچے آئی پی او کا دفتر ہے, ڈاکٹر رضوان کو ملنے, تو میرے ساتھ میرا مینیجر تھا, کوئی ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی. جیسے میں انٹر ہوا تو جو گارڈز تھے, راشد بھائی یہ بڑے سارے جو کھڑے ہیں سیکیورٹی کے, انہوں نے مجھے دیکھا, ان کی آنکھوں میں چمک آئی, سر آ گئے ہو, سر چائے پی کے جانا, سر بڑے عرصے بعد ملاقات. رضوان مجھے کہنے لگا سر یہ کیا ہے. میں کہ میں نے اس چیمبر پہ 2 سال میں نے ریڈیو کیا, 8 سال پہلے جب میں ریڈیو کرتا تھا تو ان لوگوں کے لیے میں آتے ہوئے کولڈ ڈرنکس چیزیں لے آتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگا کے کھاتا تھا. دنیا کو کبھی بھی آپ کے دیے ہوئے پیسے یاد نہیں رہتے, دی ہوئی کیئر ساری زندگی یاد رہتی ہے, مرتے دم تک یاد رہتی ہے. خدارا اپنے سے جڑے لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں, اللہ کام میں برکت ڈال ہی دیتا ہے. اپنے سے جڑے لوگوں کا احساس کریں, آپ نے دوسرے کا کیا ہے, اللہ آپ کے لیے کرے گا ہی کرے گا. آپ انسپریشنل لیڈرشپ پہ ماڈل کو لے کر جائیں. پوزیشن اللہ تعالیٰ خود مقام اور مرتبے سارے دے دیتا ہے. رومی جا رہا تھا, ہاتھ میں ایک کسی کو دیکھا بکری, اور رسی بھی نہیں بندھی ہوئی بکری کی, پیچھے پیچھے چل رہی ہے. رومی نے اس شخص کو روک کے کہا کہ جانوروں میں اس جانور کی خصلت یہ ہے کہ یہ جانور بندے نہ تو بہک جاتا ہے. بکری
اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا میں نے رسی باندھی ہوئی ہے. پھر کہا رسی تو نہیں بندھی ہوئی. اس نے کہا رسی باندھی ہوئی ہے. اس نے کہا رسی نہیں بندھی ہوئی. اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے اس کو پالا ہے, میں نے پیار کیا ہے, اس کو محبت کی رسی بندھی ہے, اس کو رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج سے اپنی ٹیم, اپنے ساتھ جڑے لوگ, ان کو انسان سمجھیں, ان کو عزت چاہیے, ان کو محبت چاہیے, ان کو احساس چاہیے. پچھلے دنوں ایک گروپ کا سی او تھا, میں نام نہیں لے رہا, اس کے 3 بچے پی سی بوربن میں ایک ایونٹ تھا, وہ ساتھ چلے گئے. سر سی او صاحب اپنی وائف کے ساتھ تھے, انہوں نے پی سی میں کمرہ کروایا بوربن میں, اور وہ تینوں بچے رات ساری ٹھٹھرتی سردی میں گاڑی میں سوئے رہے. مجھے بتائیے گا اللہ کہاں سے برکت نازل کرے گا؟ آپ کے رویے, آپ کا احساس, آپ کے جڑے ہوئے شخص کے ساتھ سلوک جو آپ کر رہے ہیں, برکت وہاں سے آتی ہے. آپ خود احساس نہ کریں تو یقین کریں برکت پھر نازل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے, شاید یہ برنارڈ شاہ یا کسی نے کہا تھا, یورپ میں جائیں آپ کو اسلام ملتا ہے, مسلمان نہیں ملتا. آپ کو تھینک یو ملتا ہے, آپ کے کان سنتے ہیں سوری, ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو. آپ ادھر آ جائیں, آپ کو مسلمان ہی مسلمان ملتے ہیں, اسلام کوئی نہیں ملتا. آپ کو لوگ رستے روک کے معذرت نہیں کریں گے, آپ کو شکریہ ادا نہیں کریں گے, آپ اپنے ان کے لیے کچھ کر دیں وہ ویلیو نہیں دیں گے. خدارا اپنے رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور کیجئے, اور اس ساری 5 کے 5 مشوروں کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے, یقیناً وہ بہتر صلہ دینے والا. بہت شکریہ, تھینک یو. اتنی اچھی باتیں کی, اور واقعی جو دو گے وہ لوگ ہیں, وہی والی بات آ گئی کہ ہم نے اگر رسپیکٹ دینی ہے تبھی ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ رسپیکٹ واپس آئے گی. اور اگر ہم پیار دیں گے, اور باقی ہم کسی سے کام زبردستی نہیں کروا سکتے, اگر پیار دیا ہوگا, رسپیکٹ دی ہوگی تو ہی وہ ریٹرن ہوگا. اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت ایک ٹیکس بار ایسوسیشن, پاکستان ٹیکس بار کے نائب صدر موجود ہیں, اور میرے ان کو بلانے کا مقصد, میں نے کہا 5 سے 10 منٹ میں ہم آپ کو کم از کم جو لڑکیوں میں اور خواتین میں ڈر ہے کہ ہم لوگ این ٹی این ہولڈر ہو گئے, ہمیں ٹیکس آ جائے گا, ہمارے خامند ہمیں ڈانٹیں گے, ہمارے ماں باپ ڈانٹیں گے, وہ چیزیں نہ رہیں. تو اس کے اوپر یہ تھوڑا سا آگے بتائیں گے, اور وہ خوف آپ کا دور ہو. اور اگر ہمیں کوئی ٹیکس کا لیٹر آ گیا یا ایف بی آر, تو ہم آپ سے پوچھیں گے. قاسم صاحب نے یہاں بات کی, بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کر کے پھر اپنے سبجیکٹ میٹر پہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ایک صاحب جاپان میں گئے, اور جاپان کی اور ہمارے یہاں کی لینگویج میں فرق ہے, وہاں انگلش بھی نہیں بولی جاتی. انہوں نے ایک ٹیکسی والے کو کارڈ دکھایا, مجھے یہاں جانا ہے. وہ ٹیکسی والے نے کہا بیٹھ جائیں, وہ ان کو وہاں کے لیے لے کے روانہ ہو گئے. راستے میں جاتے ہوئے اس نے نوٹ کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر بند کر دی ہے, اور اس میٹر کو بند کرنے کے بعد کوئی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر بعد جا کے اس نے میٹر دوبارہ آن کر دیا. ان صاحب کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے, چاہتے ہوئے میٹر بند کر دیا, پھر میٹر آن کر لیا. جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو ان کے ایک دوست وہاں پہ ان کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. وہ باہر نکلے, ان سے ملے, باقی بات تو بعد میں کی. انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ ایک واقعہ ہوا ہے, ذرا ڈرائیور سے پوچھے اس نے کیا کیا ہے. انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا, چونکہ انہیں جیپنیز لینگویج آتی تھی, تو ڈرائیور نے بتایا کہ سر ہوا یوں کہ انہوں نے جب مجھے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے, تو راستے میں آتے ہوئے مجھے جس جگہ سے ایگزٹ کرنا تھا میں وہ جگہ بھول گیا, اور میں نے اس جگہ پہ واپس آنے کے لیے 3 کلومیٹر کا سفر فالتو طے کیا ہے. اب چونکہ غلطی میری تھی تو میں نے 3 کلومیٹر اس اپنے میٹر کو بند کر دیا. یہ قومیں ہیں, یہ معیار ہیں دنیا میں آگے جانے کے. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ توفیق دے. پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا ہے, اپوزیشن کہتی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا بجٹ کبھی پیش نہیں ہوا. اتنے ٹیکسز, اور ٹیکسز ایک خوف اور ایک آپ کے لیے ایک ٹینشن اور ایک ہیسل بن گئے ہیں. گورنمنٹ سے پوچھا گیا کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اس ملک میں کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا, صرف 18-20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, باقی سارا ملک تو ٹیکس نہیں دیتا. پھر دوسری طرف رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ساری قوم ٹیکس دیتی ہے, بچے کے فیڈر کے دودھ سے لے کے مرنے والے کے کفن تک ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہے. غلط بیانی ہے گورنمنٹ کا, ہم تو ٹیکس دیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ٹیکس دیا جا رہا ہے لیکن ترتیب سے نہیں دیا جا رہا, ٹیکس آؤٹ آف باکس دیا جا رہا ہے, اور جو ٹیکس دے رہا ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر تک پہنچ نہیں پا رہا. ہم ٹیکس یوز کر رہے ہیں کنزمپشن ٹیکس, ٹرانزیکشن پہ, گوڈس پہ, چیزوں پہ دے رہے ہیں, لیکن وہ ایکسچیکر میں پہنچ نہیں رہا. گورنمنٹ لوگوں کو پابند کر رہی ہے کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کرو, وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. پرابلم ہوتی ہے جب ٹیکس کلیکٹ کر کے جمع کراتے وقت ہماری نیت میں فتور آ جاتا ہے. ہم کسٹمر سے تو کلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے انٹرپرینیور کے ذریعے, لیکن اس کو جب جمع کرانا ہوتا ہے تو پھر ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں, کوئی راستہ ہے, مجھے تو نقصان ہو گیا. وکیل کہتا ہے جی میں اس لیے تو بیٹھا ہوں, میرا کام کیا ہے, میں تو 1 لاکھ روپے آپ نے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں, 15,000 جمع کراتے ہیں, 5-10 ہزار روپے مجھے دے دیں. جب وہ ڈیکلریشن سرکار کے پاس جاتا ہے تو ایف بی آر کے انسپیکٹر کہتا ہے اتنا بڑا دارا, ٹیکس صرف 15,000 روپے, فوراً پہنچ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا آپ بھی 10-15 ہزار روپے اپنا حصہ لے لو.
जो अदारे अपने टैक्स डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक फाइल करते हैं, उन्हें कभी किसी के साथ, ना वकील के साथ, ना FBR के अफसर के साथ, ना ब्लैक होना पड़ता है, ब्लैकमेल होना पड़ता है, ना अपने गलत डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, ना रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। कभी भी आप गलत सड़क पे जाके अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि टैक्स हमारी ज़रूरत है आज की, और इतना टैक्स का ये जो शोर बर्पा हो गया उसकी वजह क्या है। जो साबका गवर्नमेंट्स थी वो यूँ करती थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो चीज़ों पे लगा के कलेक्ट करती रहती थी। उस वक्त चूँकि बैरून मुल्क हमारे कर्जे कम थे, हमें सूद की अदायगी और कर्ज़ों की वापसी का बोझ इतना ज़्यादा नहीं था जो आज है, इसलिए हम थोड़े टैक्स से गुजारा कर रहे थे। जो बैन अवी ममालिक हैं वो कहते हैं वो आपको ना एड देनी है ना लोन देना है, आप मिस यूज़ करते हैं, आप तरक्याती कामों पे, नॉन प्रोडक्टिव कामों पे पैसा लगाते हैं और वापस जमा नहीं करवाते, इसलिए आप अपने अंदर से पैसा इकट्ठा करें, आपकी इकॉनमी में दम है। तो अब गवर्नमेंट का इन्हसार टैक्सेस पे ज़्यादा है। छोटे कारोबार के लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस करने का 2-3 दिन में वादा किया है। जो आपके ज़्यादा कारोबार हैं, आउटलेट्स, शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स और ख़वातीन से रिलेटेड जो काम, जो मजमूई सतह के काम है या मजमूई सतह से थोड़ी छोटी सतह के काम है, उनके लिए एक फ़िक्स टैक्स की रजीम आ रही है। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अपना टैक्स नंबर लें। टैक्स नंबर लेने के लिए आपको किसी ऑफिस में किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर से 9966 पे एक टेक्स्ट करें, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर भेजें, उस पर आपको वापस एक ID पासवर्ड आ जाएगा, वही आपका टैक्स नंबर है। हाँ, 9966। मैं चूँकि आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, FBR की एक वेबसाइट है www.fbr.gov.pk, वहाँ पे उन्होंने आसान कारोबार के नाम से एक अपना फोल्डर बनाया है। आप उसे उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, उसे देखें, अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं। उसी पोर्टल को यूज़ करें सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे, और आपका यूटिलिटी बिल। अब कानून ये है कि जो भी कारोबारी अदारा कमर्शियल कनेक्शन उसके इंटरप्रेन्योर पे लगा होगा, उसको टैक्स नंबर लेना 1 जुलाई के बाद लाजमी है। तो आप अपना टैक्स नंबर लें, उसको अपने बिजनेस पे अवेजा करें, 1 साल के बाद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, पूरा साल जितनी अपनी सेल परचेज़ है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। प्रॉब्लम किधर शुरू होती है कि जिधर से हम परचेजेस करते हैं उसको चेक के ज़रिए पेमेंट नहीं करते। हमेशा कोशिश करें अपनी पेमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें कि आपके जो बिज़नेस रेवेन्यूज़ हैं वो सारे वेरीफाइबल हैं। आपने जो परचेजेस किए हैं, आपका मार्जिन तो बहुत कम है। अगर 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट सेल हो रही है तो उसकी 80 या 90 रुपीज़ कॉस्ट है, मार्जिन 10 है, आपकी रियल इनकम उस 10 में से निकलती है, टैक्स उस 10 पे लगना चाहिए। जब आप अपने परचेजेस के और एक्सपेंसेस के डिटेल नहीं देते तो फिर सरकार ओपन हो जाती है कि आपका रेवेन्यू, आपका नफ़ा खुद डिटरमिन करती है, वो आपको परज्यूडिस करता है। तो आप अपना रिकॉर्ड रखें, अपने बिजनेस के सारे प्रोसीड रखें। आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिन में 10 ट्रांजैक्शन करना क्या मुश्किल काम है। अपनी सेल भी लिखें, अपने एक्सपेंसेस भी लिखें, इससे आपको अपनी रियल इनकम का भी पता चलेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी का भी पता चलेगा। टैक्स का जो खौफो ख़तर है, अब गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रही है। ख़वातीन के लिए बहुत सी विंडो ओपन है, ख़वातीन के लिए आसान टैक्सेशन का सिस्टम अवेलेबल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं। टैक्स चोरी करने के कल्चर से हमें बचना चाहिए, ब्लैकमेलिंग से बचना चाहिए। अपने अखराजात, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ठीक रिकॉर्ड कर लें तो माइंड इट, जो बिज़नेस के प्रॉफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि आप टैक्स नहीं दे सकते, आप टैक्स पे कर सकते हैं। आपको टैक्स अपनी इनकम पे करना है, और इनकम पे टैक्स जो आपकी इनकम है वो सबको पता है कि सारे एक्सपेंसेस माइनस, उसमें स्टाफ की सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, शॉप का रेंट, आपके जितने बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है सब माइनस करके जो निकलती है रकम उस पर टैक्स देना है, वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती। तो अब हम लोग PNY ट्रेनिंग की तरफ से एक सक्सेस स्टोरी बुला रहे हैं वहाब को, और इन्होंने बहुत कम अरसे में ट्रेनिंग्स दे के इतना ज़्यादा कामयाब किया। सबसे पहले आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर क्या है ऐसा टैलेंट जो मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मुझे इसको करने में ऐसा फील हो कि मुझे टाइम का पता ही ना चले कि कब 24 घंटे गुजर गए। यकीन करें, मैं अपने करियर के स्टार्ट के अंदर मुझे वाकई टाइम का नहीं पता चलता था। 9 to 6 जॉब करनी, और पूरी रात जब मैं अपना सर्च वर्क पे बैठता था, काम करने के लिए बैठता था, तो सुबह के 4-3 बज जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कब टाइम गुजर गया। 2 घंटे सो के फिर दोबारा 9 बजे ऑफिस। मतलब इतना क्रेजीनेस मेरे अंदर भरा हुआ था। वो एक चीज़ आपके अंदर अपने अंदर लानी पड़ती है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप उसकी पीक पे नहीं जाएंगे आप उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर टैलेंट। जब आपने उसको फाइंड आउट कर लिया तो उसको एग्जामिन करना है स्किल बेस के ऊपर
کہ اس کو آپ کس طرح پریکٹیکل کر سکتے ہیں اپنے سکلز کو. اس کو آپ نے ایک روڈ میپ کی شکل میں لے کر آنا ہے اور سکلز کو آئیڈینٹیفائی, ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ایگزامن کرنا ہے کہ اب آپ اس کو کیسے یوز کرنا شروع کریں گے. آپ جب ان دونوں چیزوں کو مرج کریں گے تو پھر آپ کو جنریٹ ہوگا بزنس آئیڈیا. تو دیکھیں یہ ٹیلنٹ کو جب آپ آئیڈینٹیفائی, وہی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کیا, اسکل کو یوز کیا, اس کو بزنس آئیڈیا کی شکل میں جنریٹ کر دیا. تو آج ہی آپ لوگ بھی یہ سوچیں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ایسا ٹیلنٹ ہے جس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو بزنس آئیڈیا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا یونیک ٹیلنٹ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. گوہر آ کے سمجھاتا ہے کچھ. 2 پوائنٹس ہیں جس پہ میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. ایز این انٹرپرینور مائی سیلف اینڈ ایز بزنس مین جس کے پاس بڑے لمیٹڈ فنڈس سے جسے بزنس شروع کیا ہے, میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ ان 2 چیزوں کو ان پہ فوکس کریں ان دا بگننگ, بیکاز یہ آپ کا اصل ایسٹ جو ہے نا آپ کے بزنس کا وین یو اسٹارٹنگ, وہ یہ 2 چیزیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جو اپنے کسٹمرس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں وہ کن ٹرمز پہ آپ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے ہیں. ایک ایڈوائس ہے, وہ ویسے ڈیٹنگ ایڈوائس تھی بٹ وہ کسٹمرس کے لیے بھی وہ پاس کرتی ہے. وہ بڑی سمپل ایڈوائس ہے, وہ یہ ہے کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو گیٹ پیپل از واٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو کیپ دیم. So if you're building relationship with your customers based on discounts, based on promotions, تو جب تک آپ اس ریلیشن شپ کو نبھاتے رہیں گے آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آتا رہے گا. بٹ the day that you end your discounts and promotions, those customers will leave you because those were the terms جس پہ آپ کا کسٹمر آیا تھا. So one of the very fundamental things to make sure is کہ شروع کے اندر جب آپ کو یہ پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے, سو فار ایگزامپل جونی اینڈ جگنو لاہور میں بڑے کم ریسٹورینٹس ہیں جہاں یہ ٹیک اوے ریسٹورینٹ ہے بٹ یو ہیو ٹو واک اپ to place your order and then you have to walk up again to collect your order. اب ہمیں کافی زیادہ شروع میں پریشر فیل ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے یار ہمیں گاڑی میں سروس چاہیے. پھر ہماری تھوڑی قسمت چلی, جب ہمارا نام چلا تو سیلیبریٹیز آنا شروع ہو گئے. اب وہ سیلیبریٹیز آتے ہیں, کرکٹرز آتے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں گاڑی میں آپ سروس دیں. ہم نے ایک رول رکھا, وہ یہ تھا کہ یار نو میٹر ہو دا پرسن از یو ہیو ٹو واک اپ ٹو دا ونڈو. دیٹ از ٹرو فار دا اونر آف دا کمپنی اینڈ دیٹ از ٹرو فار ایوری کسٹمر. وہ ریلیشن شپ ہمیں ہر بندہ کہتا تھا دیکھیں آپ گرمیاں آئیں گی لوگ نہیں نکلیں گے باہر, اس گرمی میں کون باہر نکل کے آرڈر پلیس کرے گا. گرمیاں آئیں لوگ آتے گئے, سردیاں آئیں تو لوگوں نے کہا یار اس ٹھنڈ میں اس دھند کے اندر کون باہر نکل کے جو ہے وہ آرڈر پلیس کرے گا. پر ہم نے کہا نہیں, ہمارا بزنس ماڈل جو ہے ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے کسٹمر کو جو چیزیں پرومس کرتے ہیں وہ پاسبل ہی تب ہے اگر ہم اپنی کاسٹ منیمائز کرتے ہیں, اینڈ اس لیے وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دس. سو میں آپ کو جو چیز بار بار کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ میک شیور کہ آپ کا جو کسٹمرس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ٹرمز آپ پہلے دن سے آپ ڈیفائن کریں کہ وہ کیا ٹرمز ہیں. اینڈ آسک یور سیلف کہ اگر مجھے ڈسکاؤنٹ ہی دینا پڑ رہا ہے تو کیا میری کمیونیکیشن کے اندر کوئی ایشو ہے, یا پھر جو ویلیو میں کسٹمر کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ویلیو ایگزسٹ نہیں کرتی کسٹمر کی نظر میں. دیز آر گوئنگ ٹو بی دا ٹرو پرابلمس. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ ونس یو ہیو اے کسٹمر بیس جو آپ کے پاس آ رہی ہے, جس کسٹمرس کو آپ نے ایک رائٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سارٹ یا رائٹ پرومسز آپ نے کر کے اس کسٹمر کو اپنے پاس لے کے آئے ہیں, تو دین آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے ایک کامنٹ کارڈ نہیں بھروانا جہاں آپ اسے پوچھیں گے جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری سروس کیسی تھی, پروڈکٹ کیسی تھی. آپ نے صرف ایک فنڈامنٹل سوال اپنے کسٹمر سے پوچھنا ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہاں جتنے بھی بزنس ہیں جنہوں نے اسٹارٹ اپ کیا ہے وہ اگری کریں گے. آپ نے اپنے کسٹمر سے صرف ایک بات پوچھنی ہے, آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کیا میری سروس اور میری پروڈکٹ اتنی اچھی تھی کہ آپ کل کو 4 لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے. دیٹ از اٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی کنسپیکوس کنزمپشن از کنزمپشن جو لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس کنزمپشن کے اندر جو کریٹیکل فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آتی ہے. اینڈ میں آج ایک ٹی شرٹ پہنتا ہوں یا میں جینس پہنتا ہوں یا میں فون خریدتا ہوں, یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ میں کیا پروڈکٹس خرید رہا ہوں. میں کسی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا رہا ہوں, دیٹ از ویزیبل. سو جو بھی پروڈکٹس جن کی ویزیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس کے اندر صرف پرائس اور یوزیج فیکٹر نہیں ہوتے, بیکاز آف دا فیکٹ کہ پیپل ول سی یو پرچیزنگ اور یوزنگ دیٹ پروڈکٹ. ایک کانوٹیشن ایگزسٹ کرے گی جہاں لوگ آپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن ڈیرائیو کریں گے بیسڈ آن جو پروڈکٹ آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے یا لوگوں کے سامنے استعمال کر رہے ہیں اس کو. سو وہ ٹیکنیکلی آپ کا برانڈ ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو آر ناٹ کنٹرولنگ دا فیکٹ کہ یار میری پروڈکٹ جو کسٹمر خریدتا ہے اس کی مارکیٹ میں کیا امیج ہے اس کے بارے میں, تو وہ ڈسکشن جو ہے وہ کسٹمرز اپنے پاس لے لیں گے. آئدر دے ول ٹرن اٹ انٹو اے ویری فیبولس برانڈ جو ہر بندے کو رکھنے کی ضرورت ہے,
اور اٹ ول بی سم تھنگ جو کوئی بتاتے ہوئے شرمائے گا. سو ویری ارلی آن آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اگر میری پروڈکٹ ایسی ہے کہ وہ ویزیبل ہے تو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں اس کو برانڈ اس طرح کروں کہ جو میرا کسٹمر ہے ہی از ویری کانفیڈنٹ اور شی از ویری کانفیڈنٹ جب وہ اس پروڈکٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا لوگوں کے سامنے اس کو کنزیوم کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. سو دیز آر اونلی the 3 things that you have to focus on. As long as you're focusing on these 3 things, آپ کی کسٹمر بیس بنتی ہے, آپ اس کسٹمر بیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہی میری کسٹمر بیس جو ہے وہ مجھے اور بزنس لا کے دے رہی ہے. I need to make sure that these people bring in 2 or 3 referrals. At the end of the day, آپ کے پاس جو ایک چیز ہے جو نہیں ایگزسٹ کرتی نا ایز اے اسٹارٹ اپ از ٹائم اینڈ منی. You have to rationalize your time. You have to see کہ ہم کدھر اپنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں, کس چیز میں ٹائم انویسٹ آج کرنے کی سینس بنتی ہے اور کس چیز کے اندر ٹائم جو ہے وہ آج سے 6 مہینے بعد اس میں ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت بنتی ہے, کون سے امیڈیٹ مجھے ریٹرنز ملتے ہیں. اینڈ دین دا ادر تھنگ از منی. سو وین یو ار انویسٹنگ یور منی ان مارکیٹنگ, پلیز 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 میک شیور کہ آپ جو اپنی مارکیٹنگ کمیونیکیشن کرتے ہیں اور جو آپ مارکیٹنگ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ آپ بڑے برانڈس کو کاپی کرنے میں نہ خرچ کر دیں. بڑا برانڈ جو ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنا فون کھولیں گے تو آپ کو اس کا ایڈ نظر آئے گا. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں, آپ کو بل بورڈ پہ ان کا ایڈ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کو ان اسٹور ان کی پلیسمنٹ نظر آئے گی, ان کے پاس فزیکل اسٹور اچھا ہوگا, وہ بڑے مال میں ایگزسٹ کرتے ہوں گے, یا ان کی ویب سائٹ ہوگی تو آپ گوگل میں کچھ سرچ کریں گے وہ آپ کے اوپر آئیں گے. آپ ان چیزوں میں اگر ان سے کمپیٹ کریں گے تو آپ فیل کریں گے. Now I'll tell you the difference between a speaker and a trainer. میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں جی we've normally heard that people are motivational speakers. You write that you're a motivational trainer. So a difference for me کہ ایک ٹرینر اور اسپیکر میں فرق کیا ہے. اسپیکر آتا ہے, بولتا ہے, چلا جاتا ہے. ٹرینر آتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ انسٹل کر کے جائے. سو انٹریکٹیو رکھنے کا مطلب ہوتا ہے, اسپیکر آپ کو بے شمار ملتے ہیں, جب آپ اس کو انٹریکٹیو رکھتے ہیں تو انسٹلنگ کا ایلیمنٹ ذرا زیادہ آ جاتا ہے. نا دا پرابلم ہیئر از کہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بزنس مین, ایک میں پچھلے دنوں بھی ایک سیشن پہ تھا, وہاں پہ اسی پوائنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ایک بزنس مین, بزنس پرسن وہ بھی ہے جو ایک ریڈی بان ہے اور وہ باہر ریڈی لگا رہا ہے اور وہ اپنا روزگار چلا رہا ہے. جو بیسک ڈیفینیشن جو دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انٹرپرینور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جو اپنا کام خود کر رہا ہو. The only difference between a business personnel and an entrepreneur is that you are leaders. لیڈر کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا. 2 طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں پرائمریلی, اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, کلاسیفائی کر سکتے ہیں, بٹ 2 طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک نوکری مائنڈ سیٹ اور ایک کاروباری مائنڈ سیٹ, اور پھر تیسرا ہے انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ, جہاں آپ لوگ ایز لیڈرز ایوالو ہو کے آتے ہیں, جہاں آپ راستہ دکھاتے ہیں. اب ڈفرینس بٹوین, اگین ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ڈفرینس بٹوین اے باس اینڈ اے لیڈر از کہ باس آپ سے کام کرواتا ہے, ویئر ایز ایک لیڈر جو ہوتا ہے, جو کہ ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے, وہ کام کر کے دکھاتا ہے. کیا آپ کے لیے وہ شخص بڑا ہے جس نے کبھی نشہ کیا نہیں, یا وہ بڑا ہے جس نے نشہ کیا اور اس کو پھر چھوڑا؟ جب آپ اچیو کر لیتے ہیں, جب آپ کی وہ اچیومنٹ ہو جاتی ہے, دین یو فیل فلفلڈ. سو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, first identify that science of achievement and then the art of achievement, art of fulfillment in that achievement of yours. Does it make sense? Does it or doesn't it? So the last thing is that try to be on the helping end, and the final thing, have a problem solving attitude. Have a problem solving attitude for yourselves. Have a problem solving attitude for others. کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا جو دوسروں کو ہمیں دکھانا پڑتا ہے. So be on the giving end and you'll automatically be fulfilled. پروگرام میں وومن چیمبر لاہور کی صدر فائزہ امجد نے سیکٹری کے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ خواتین کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ماحول کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ خوشگوار رکھا. پروگرام ٹیکس اور عوام کے تعاون سے پاکستان ٹیکس بار کے نائب صدر زاہد عتیق چودھری نے پریزنٹیشن دیتے ہوئے خواتین ممبران کو ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کے فوائد اور نان فائلر کے نقصانات کے بارے میں تفصیل سے بتایا. وومن چیمبر کی سابق صدر اور بانی ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم نے خصوصی شرکت کی. سابق صدر وومن چیمبر کیسرا شیخ, سینئر نائب صدر قرۃ
एन अशरफ, जनरल सेक्रेटरी शकीला बानो, रुखसाना, शाजिया सुलमान, लुबना दियत, मशल इमरान, एनी नवाज, हुमा असद, रिजवाना नवीद, खतीजा जुल्फकार, रिजवाना इंतजार, फायजा नबील, शहला हामिद, नाजिया अली खान, फरिया सुलेमान, राबिल समेत कसीर तादाद में वुमेन चैम्बर की मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन बिलाल तौफीक के साथ साथी रिपोर्टर शाहीन विरक के साथ अफजल यूबी, DMH न्यूज़ लाहौर।